السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ سبھی دیکھنے والے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ جی تو یہ صبح تقریباً 10 بجے کا ٹائم تھا۔ سحری کے بعد معمول کے مطابق ہم جو ہے وہ سو گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں تقریباً 10 بجے کے قریب جو ہے وہ جاگ جاتی ہوں، کبھی 10-15 منٹ جو ہے وہ اوپر بھی ہو جاتے ہیں۔ جی تو پھر میں نے سوچا کہ چلو جھاڑو وغیرہ کر لیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جھاڑو وغیرہ جو ہے وہ تو تقریباً ہر گھر میں جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ہی ہوتی ہے۔ اور آپ لوگ سناؤ، آپ لوگوں کے روزے جو ہے وہ کیسے گزرے؟ مجھے کامنٹس سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائے۔ اور ابھی تک جو ہے وہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے روزے بہت اچھے سے گزرے، یقیناً سبھی کے گزر رہے ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے موسم بھی ماشاءاللہ سے کافی اچھا ہوا ہے۔ مطلب کہ دھوپ نکلی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سردی وغیرہ کا اتنا احساس نہیں ہوتا، بس سحری میں جو ہے وہ معمولی سی سردی ہوتی ہے، اور شام کو بھی اب اتنی سردی نہیں رہی، مطلب موسم جو ہے وہ کافی چینج ہو گیا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ میں نے اپنا کچن وغیرہ بھی صاف کر لیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ میں نے سوچا کہ اپنے کپڑے وغیرہ پریس کر لوں، تھوڑا سا فریش وغیرہ ہو جاؤں، کیونکہ اب جو ہے وہ گرمی گرمی سی فیل ہوتی ہے۔ پھر انسان کا دل بھی کرتا ہے کہ تھوڑا سا فریش ہو جائے۔ سردیوں میں تو ظاہر ہے بندے کا اس طرح دل نہیں کرتا، کیونکہ ظاہر ٹھنڈ وغیرہ بھی لگتی ہے کافی، لیکن اب موسم تبدیل ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے پھر آٹومیٹکلی جو ہے وہ پھر بندے کی روٹین بھی چینج ہو جاتی ہے۔ اچھا، میں یہاں بتا رہی تھی کہ آپ لوگ مجھے کامنٹس میں بتایا کریں، اپنی فیڈ بیک دیا کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے میری ویڈیو کے متعلق بھی بتایا کریں، آپ لوگ کو میری ویڈیو جو ہے وہ کیسی لگی اور کیسی لگ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے وہ میرے ویڈیو میں کیا کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو کپڑے وغیرہ میں نے پریس کر لیے تھے، اور یہاں جو ہے وہ امی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، اور یہاں جو ہے وہ پھر میں ساتھ ہی ذکر و اذکار کر رہی تھی۔ اچھا، میں جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت نماز پڑھنے کے بعد ہی اکثر کر لیتی ہوں۔ اچھا جی، تو یہاں پر نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، اور پھر میں نے جو ہے وہ نماز پڑھی، اور پھر ظہر کی نماز کے بعد جو ہے وہ تقریباً میں ایک پارہ جو ہے وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کمپلیٹ کر لوں، اور صبح فجر کے ٹائم بھی اسی طرح گھنٹہ اس طرح جو ہے وہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر لیتی ہوں۔ اچھا، قرآن پاک کی میں نے پھر تلاوت کر لی تھی، پھر سوچا کہ اب جو ہے وہ کچن آ جایا جائے، اور کیوں نہ افطاری کی تیاری جو ہے وہ شروع کر لی جائے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ میں پھر آلو چھیل رہی تھی پکوڑوں کے لیے۔ اچھا، پکوڑے اور یہ سموسے وغیرہ یہ تو تقریباً جو ہے وہ ہر گھر کا لازمی مینیو ہے، یعنی کہ رمضان میں جو ہے وہ یہ چیزیں تو مسٹ ہی ہوتی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ باقی یہ کہ دہی بھلے، چاٹ وغیرہ یہ تو پھر ساتھ ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اچھا، ہمارے گھر جو ہے یہ پکوڑوں وغیرہ اور چاولوں کے ساتھ جو ہے وہ فروٹ چاٹ تو مسٹ بنتا ہے ڈیلی، لیکن جو دہی بھلے ہو گئے اور اسی طرح چنوں والے چاٹ ہو گئے، یہ ہم جو ہے وہ سم ٹائمز کبھی کبھی جو ہے وہ بنا لیتے ہیں۔ اور اگر ایک دن جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہماری فیملی اتنی نہیں ہے، تو اگر ہم چاٹ اور دہی بھلے ایک دن بنا لیں تو اگلے دن بھی جو ہے وہ یہ چاٹ اور دہی بھلے جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے پکوڑے جو ہے وہ تو ڈیلی کے ڈیلی فریش ہی بنتے ہیں۔ اچھا، رمضان جو ہے وہ صبر کا مہینہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم جب رمضان کا روزہ رکھتے ہیں تو ظاہر ہے جب ہمیں بھوک پیاس کا احساس ہوتی ہے، تو ظاہر ہے تب جو ہے وہ ہمیں تھوڑی سی جو ہے وہ غریبوں کو بھی جو ہے وہ یاد کرنا چاہیے، اور جتنا ہم سے جو ہے وہ ہو سکے، مطلب چاہے اگر آپ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ افطاری دے سکتے ہو تو افطاری دے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ صدقہ دیا کرے، کیونکہ صدقہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بلاؤ وغیرہ سے جو ہے وہ ٹالتی ہے، تو اس لیے صدقہ دے اپنی استطاعت کے مطابق۔ کسی کو آپ افطاری دے سکے افطاری دے، آپ کھجوریں دے سکتے ہیں تو کھجوریں دے دے افطار کے لیے، مطلب اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی دینا چاہے آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عبادت کے ساتھ ساتھ دعائیں کریں،
اس کے اپنے علاوہ جو ہے وہ دوسروں کے لیے بھی دعائیں کرے، دعاؤں کا باقاعدگی سے اہتمام کرے، خاص کر افطار کے وقت جو ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو افطاری کے وقت جو ہے کام شام تو جو ہے یہ افطاری کی تیاریاں تو جو ہے یہ تو روز کا روز جو ہے وہ لگی ہی رہتی ہے، لیکن کوشش کیا کرے کہ افطاری جو ہے وہ 10-15 منٹ پہلے ہی جو ہے وہ دسترخوان پہ لگا دے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 10-5 منٹ جو ہے وہ دعا کے ٹائم کے لیے جو ہے وہ نکال دے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے وہ میں نے پکوڑا وغیرہ کا سامان جو ہے وہ تیار کر لیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ صفائی تو ضروری ہے، مسٹ ہے، کیونکہ اگر ساتھ ساتھ جو ہے وہ سنک اور اس طرح سے جو ہے وہ کارنر کاؤنٹر وغیرہ صاف نہ کرو تو جو ہے وہ کچن کافی میس ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں جو ہے وہ میں اپنے لیے ٹینک بنا رہی تھی، امی جو ہے وہ ٹینک چونکہ نہیں لیتی، ابو بھی اتنا خاص نہیں لیتے، ہاں شیک بنا لے تو شیک جو ہے وہ ہم سارے تینوں جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ تو میں نے امی کو کہا میرا دل جو ہے وہ کر رہا ہے ٹینک کا، تو میں یہاں جو ہے وہ ٹینک بنا رہی تھی۔ اس کے بعد جو ہے جی میں یہاں پر جو ہے وہ کرنے لگی تھی پلاؤ کی تیاری، کیونکہ ہم جو ہے وہ تقریباً ڈیلی پلاؤ ہی کھاتے ہیں، اور روٹی اچھا سم ٹائمز جو ہے وہ کسی کسی گھر میں جو ہے وہ روٹیاں وغیرہ تو بنتی ہیں، جیسے اب میری بڑی باجی ہے، ان کے سسرال والے جو ہے یعنی ان کے سسرال میں جو ہے وہ روٹی ڈیلی مسٹ بنتی ہے، لیکن اچھا ہم سے جو ہے وہ روٹی وغیرہ اس طرح نہیں کھائی جاتی ہے افطاری کے وقت، اس لیے ہم جو ہے وہ ڈیلی پھر نا چاول ہی بناتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف مٹر کے چاول ہی بناتے ہیں، ابھی تک میں مٹر کے چاول ہی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، انشاءاللہ آگے جا کے میں پلاؤ وغیرہ کی بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور انشاءاللہ جو چکن کی پلاؤ ہے اس کی ریسپی بھی ہے جو ہے وہ میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ ضرور جو ہے وہ شیئر کروں گی۔ اچھا، تو یہاں جو ہے وہ ہمارے افطاری کا تمام سامان جو ہے وہ تیار ہو گیا تھا، چاٹ بھی فروٹ چاٹ، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چاول وغیرہ بھی ریڈی ہو گئے تھے۔ اچھا، آپ لوگ کو جو ہے وہ میرے آج کا بلاگ کیسا لگا مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور میری ویڈیو کو جو ہے وہ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہے اور سانسیں چلتی رہی تو میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔